بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل بندش سے حفاظت۔ بندش کیا ہے؟ پیسے کی بندش بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی بندش بھی ہو سکتی ہے، اور آپس میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے بھی بندش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اختیاری چیزیں ہیں جو انسانوں کی کرنے سے تو ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے تب تک نہیں ہو سکتی۔ آپ میری بات کا مقصد سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن میں اب تھوڑا سا کلیئرلی عرض کروں گا۔ جادو، نظر بد، بندش، اولاد کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، کاروبار کی بندش ہو، حالات میں کوئی بندش کر دی جائے، گھر میں بندش ہو، رزق میں بندش ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس بندش کی بیسک وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس بندے سے بھی اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے جی فلاں سے آپ رابطہ کرو۔ اچھا، آپ کے یہ حالات ہیں، آپ فلاں بندے سے رابطہ کرو۔ ہمارے فلاں بندے نے رابطہ کیا تھا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کا تو ایسے جیسے کوئی انعام نکل آیا ہو، اس کے تو بڑے حالات سنور گئے۔ ہم پھر بھاگتے ہیں ان کی طرف۔ آپ نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو آپ سے کہے کہ بھئی آپ ان حالات میں ہیں تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو سکتی ہے، آپ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت کم لوگ، اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں بھی صحیح تو ہم کہتے ہیں پاگل ہیں۔ میں اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ کہہ رہے اللہ سے تعلق جوڑے۔ میں نماز تو پڑھتی ہوں، میں اعمال بھی کرتی ہوں، تہجد بھی پڑھی ہوں، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے تب بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا۔ اب یہ تھنکنگ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں یہ ایک طرح کا فطور ہے جو بھر دیا گیا ہے۔ ہر بندہ آپ کو یہی کہے گا جی آپ کو مسئلہ ہے، آپ کو تو یہ ہو گیا، آپ کو تو وہ ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہاں، اگر آپ اعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کسی بھی طرح کی گناہ میں مبتلا نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ مسئلے میں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہم نے اس میں صبر کرنا ہے۔ ہم دارالامتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل سوال بھی آئیں گے، آسان سوال بھی آئیں گے، تو ہم نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، نہ کہ شور کرنا ہے کہ جی یہ کیسا سوال ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا یا دے سکتی، اور یہ تو بڑا مشکل کویسچن ہے۔ بھئی ہر بندے کی زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہ رہے میرا بندہ اس حال میں میرے ساتھ کیسے رہتا ہے، میرے ساتھ کیسا معاملہ، اس کا رویہ کیسا اختیار کرتا ہے، ناشکری تو نہیں کرتا اور کہیں میری نافرمانی والی زندگی تو نہیں شروع کر دیتا۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا تھا، ہم نے بڑے وظائف کیے، آخر تنگ آ کے ہم نے کہا جی ہمارا مسئلہ حل ہونا نہیں، گناہوں میں پڑ گئے۔ اور عمومی طور پہ بچیوں کا مسئلہ یہ زیادہ ہے، جو ویسے تو یہ پیار محبت کے چکروں میں پڑی رہتی ہیں، جب عاملوں کے ہاتھ لوٹتی ہیں تو پھر گناہ کبیرہ کی طرف چلی جاتی ہیں، حرام کاموں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بندش کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، میں پھر عرض کر دوں، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے تب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ فیصلہ فرما دے مسئلہ حل ہونے کا کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اب اللہ سے مانگ کے تو دیکھیے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے روز میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے اتنا کھا لیا، فلاں نے اتنے لے لی، فلاں نے اتنے ہزار کھا لیے۔ غریب سے غریب بچیاں ہیں، لیکن ان کو اتنا وہ پریشان کرتے ہیں، تم پہ اوپر بڑی سخت تمہارے اوپر نظر ہے، تمہارے اوپر بڑی سخت بندش ہے، اور تمہارے اوپر تو بہت زیادہ ایسے مسائل بنے ہوئے ہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں۔ اور وہ بچیاں وہ قرض لے کر، لوگوں سے قرضہ لے کر ان عاملوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر مجھ سے کہہ دیتے ہیں آپ کو یہ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ
ہمارے پیسے واپس کر دیں، ان عاملوں نے ہمیں بہت لوٹا ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی جادو نظر بد بندش بتاتا ہے، اب اس کو پیسے نہ دیں، اب اس کے ہاتھوں اپنے ایمان کو فروخت نہ کریں، اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ کبھی بھی کوئی آپ پہ بندش کر نہیں سکے گا۔ کوئی کوشش کرے گا ایک تو الٹا اس پہ ہی بندش ہوگی۔ اور ہاں ایک چیز میں عرض کر دوں، اگر آپ لاپرواہی کریں گے، اور اس لاپرواہی میں سب سے بڑی چیز نماز چھوڑ دینا ہے، اگر آپ ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو پھر میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ صرف اتنا آپ نے کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے لگیں، بستر پر جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا حفیظ یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں، یا حفیظ یا اللہ، اس کو آپ نے کم از کم 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹنگ کریں، 70 مرتبہ جب مکمل ہو اس کے بعد آپ آخری تینوں کل پڑھیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ آخری جو قرآن پاک کے 3 کل ہیں، آپ ان کو ترتیب سے بسم اللہ سمیت پڑھیں 3 دفعہ، پہلے ایک دفعہ تینوں پڑھیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اس دم کر لیں اور پورے جسم پر پھیر لیجئے۔ صبح بھی آپ یہ کام کر لیں، رات کو بھی آپ یہ کام کر لیں، 2 ٹائم دیکھ لیں، یا تو آپ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کر لیں، یا پھر فجر اور عشاء کی نماز کے بعد رات سوتے ہوئے کر لیں۔ دونوں اوقات میں سے آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص شرائط نہیں ہے، صرف اتنا ہے، عورتیں محسوس ایام میں صرف یا حفیظو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گی، اور اگر محسوس ایام میں نہیں ہے تو پھر مکمل وظیفہ کریں گی، ورنہ محسوس ایام میں آپ صورتوں کا عمل نہیں کریں گے، صرف یا حفیظ یا اللہ پڑھیں گے 70 مرتبہ، اور باوضو ہو کر کریں زیادہ فائدہ ہوگا، اور عشاء کی نماز کے ساتھ ہی کر لیں تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس اتنا ہی ہے۔ اب میں کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھنے سے پہلے پھر عرض کر دوں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ کمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ معیز خان ہیں، فرما رہے ہیں بہت پیارا بیان ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور مریم بی بی ہیں، فرما رہی ہیں کہ حضرت اپنی آواز میں آیت الکرسی سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اور حافظ عمار ہیں، فرما رہے ہیں کہ آج میرا دل بہت پریشان ہوں بہت سی پریشانیوں میں، تو بس آپ کا بیان سنا تو سکون مل گیا، اللہ رب العزت آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اور انہی میں کمنٹ ہے، محمد معاویہ ہے، فرما رہے ہیں جب دل پریشان ہو تب مسجد میں چلے جایا کریں، وہاں کچھ اعمال کر لیا کریں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ان کمنٹس میں ایم اے سیفی ہیں، فرما رہے ہیں یہ ابتدائی تقریر مختصر کیا کریں، تو بھئی تقریر تو نہیں ہے، ایک فکر ہے، لوگوں کو ایک اویئرنیس ہے۔ وظیفہ تو سارے کرتے ہیں، وظیفے سارے چینلز پہ آپ کو مل جاتے ہیں، بیسک مقصد وظائف نہیں ہوتا، بیسک اللہ رب العزت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو صرف میڈیسن دوں اور پرہیز نہ بتاؤں، یہاں یہ پاسبل نہیں ہے۔ گلوبل 125 ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب پہلے بات ہوتی تھی لیکن طبیعت خراب تھی، طبیعت اب بھی ویسے ہی ہے، لیکن اس میں صرف اتنا ہے، اب میں نے واٹس ایپ یوزج بہت کم کر دیا ہے، کیونکہ مسلسل موبائل کے یوزج کی وجہ سے طبیعت خراب تھی، لوگوں کے مسائل سن کر۔ اب اسسٹنٹ ہیں لیکن میں واٹس ایپ تو ان کے حوالے نہیں کر سکتا، ہاں چینل کا کام سارا وہ کر رہے ہیں، اس لیے میرے لیے آسانی ہے، کافی طبیعت اب بہتر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور ایس این ہیں، فرما رہے ہیں کہ وضو کے بغیر آپ کے وظائف کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں باوضو ہو کر کریں گے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سائمہ نبیل ہیں، فرما رہے ہیں آپ کی بات دل میں اتر گئی، اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے۔ پوچھ رہے ہیں وظیفہ کر سکتے ہیں؟ میرے ہر وظیفہ کی سب کو اجازت ہے، سبسکرائب کے لیے بھی صرف آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اور آپ لوگوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے سبسکرائب کے لیے عرض کیا جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور شاہین انصاری ہیں، فرما رہے ہیں کہ شکریہ بھائی چان، آپ نے بالکل سچ اور صحیح فرمایا، آپ یوں ہی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں، انشاءاللہ میں بناتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اور فرحین انجم ہیں، فرما رہے ہیں آپ کا عمل جو آپ نے بتایا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ میرے ہر عمل کی مقدار 70 مرتبہ ہوتی ہے،
اور معزز سامعین، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ ہمیں کمنٹ کیجیے، ہم اس کے لیے وظیفہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔